آپ دیکھیں کہ ایک ڈمی جو ہمارے ہاں پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، لا میکرز آتے ہیں، جب ان کو ہی کچھ نہیں پتا ہوتا، جب ان کو ہی نہیں پتا کہ سٹیزنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، ان کے اپنے دائرہ اختیار میں کیا ہے، تو وہ کیوں کر انٹرسٹڈ ہوں گے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا دے اور پھر صحافیوں کو بتائے کہ اتنا بجٹ آیا، اس علاقے میں اتنا روپیہ خرچ ہوا، تاکہ عام لوگ اس کو سمجھے کہ مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں اتنا بجٹ آیا ہے، کن شعبوں میں آیا ہے، کس کے پاس ہے، کون خرچ رہا ہے، کتنا خرچ رہا ہے۔ کہ ہمارا جو سیاست ہے، کوئی 20 آرٹیکلز ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بنیادی حقوق سے ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاستی سطح پہ خود بھی ان کو چھپایا جاتا ہے۔ اب آگاہی کیسے ہوگا؟ اگر بنیادی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں آپ ان کو سلیبس میں لے آؤ، ان کو کیریکولم میں لاؤ، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو پتا ہو کہ بحیثیت اس ریاست کے شہری کے میرے حقوق کیا ہے۔ ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں احتساب کا عمل، ہمارے یہاں گڈ گورننس، ہمارے یہاں بنیادی حقوق کی پامالی یا کسی کو بنیادی حقوق دینا، وہ سب منسلک ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن کے ساتھ۔ یقیناً آج جو کاوش آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آر ٹی آئی کے حوالے سے بالخصوص پھر ہمارے پروونس بلوچستان میں جو ایک قانون موجود ہے جو اصل میں وفاقی حکومت کے 2002 کے آرڈیننس کو دے کر بنایا گیا 2005 میں، جس کا نام ہے دی فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ 2005۔ لیکن اگر آپ اس ایکٹ کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں کوئی ایسی کوئی خاص بات اس میں موجود نہیں ہے۔ جو 3 لسٹ دیے گئے، جن میں ایک لسٹ پازیٹیو ہے جس تک آپ پہنچ سکتے ہو اور 2 نیگیٹیو لسٹ ہے، لیکن اس میں بھی آپ جو ہے نہ پہنچ پا رہے ہو، نہ جو ہے نا لوگوں کو رسائی اس تک حاصل ہے، نہ لوگوں کو اس حوالے سے معلومات حاصل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا براہ راست تعلق تو آزادی اظہار سے ہے، اس کا براہ راست تعلق تو احتساب سے ہے، اس کا براہ راست تعلق تو عوامی پیسے سے ہے۔ اب جس طرح نصر اللہ خان زیری صاحب نے بات کی، اب حال ہی میں کورونا کے حوالے سے بلوچستان کے جو باسی ہے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ صحت کے لیے کتنے پیسے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کبھی چیف منسٹر صاحب ٹویٹر پہ دیتے ہیں یا کوئی سرکاری بیان آتا ہے کہ جی اتنے ارب روپے ہم نے مختص کیے، لیکن یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ چیف منسٹر کا ہے، یہ بلوچستان کے جو باسی ہے یہ پیسہ ان کا ہے، یہ پاکستان کے جو باسی ہے یہ ان کا ہے۔ وہ اگر گلاس پانی بھی پیتے ہیں تو اس میں ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں رسپانسبل اور میرے خیال میں اکاؤنٹیبل جو سسٹمز ہے وہ سسٹین کرتے ہیں۔ 2005 میں ایک ایکٹ لایا گیا، رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ بلوچستان میں، اور کیبنٹ سے اسے منظور کروایا گیا، لیکن وہ ایکٹ اتنا کمزور تھا کہ آج تک اس ایکٹ کا لانے کا بلوچستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ماضی میں جو لوگ ہمارے دوست حکومتوں میں رہے ہیں انہوں نے اس بارے میں بالکل سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے بلوچستان کے جو سی ایم ہیں جام کمال صاحب، ہماری کولیشن پارٹیز کے ہیڈ ہیں اور بلوچستان گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے سامنے ہم نے یہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹس کی، کیونکہ 1-2 سیشن میں نے بھی یہاں پر لوکلی کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ اٹینڈ کیے، پھر میں نے ان کو کنوے کیا، ان کو میں نے ایک لیٹر لکھا کہ آپ کائنڈلی اس ایکٹ کو دیکھیں، اس میں کچھ ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے، اس میں جزا سزا کا ایک بہترین قسم کا نظام لانا چاہیے۔ تو جام کمال صاحب نے ابھی 1.5 مہینہ پہلے ہمارے سیکریٹری لا تھے عبد الرحمان بزدار صاحب، ان کے ساتھ، اور ہمارے ڈی جی پی آر کے یہاں پر جو لیڈ کر رہے ہیں ڈی جی پی آر نعیم بازئی صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک میٹنگ کی ہے اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہے، 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس کے اوپر قانون سازی کے اوپر، جزا سزا کے اوپر کام کر رہی ہے۔ سی بی ڈی کی ٹیم جو ہے وہ بالکل آپ کو سپورٹ کرے گی، اور بلکہ ہم نے تو ایک ماڈل لا بنایا بھی ہوا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی وہ ہم سب حاضر ہیں۔ جو لا میں نے پڑھا ہے، جو لا اس وقت بلوچستان میں موجود ہے، اس کو وہ آر ٹی آئی لا نہیں ہے، وہ تو ایک فریڈم لا ہے، اور فریڈم آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ چیزیں آزادی کے طور پہ کہ چلو اس میں آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ بندے سے پوچھ سکتے ہیں
کہ بجٹ یہاں پہ ہیں وہ آپ کو بتا دیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے دیں اس متعلق انفارمیشن، وہ کبھی نہیں دیں گے، وہ آپ کو اس کا حقدار نہیں سمجھتے. تو ابھی بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی سول سوسائٹی، بلوچستان کے صحافی، بلوچستان کے بیوروکریٹ تک کے لوگ جو ہیں وہ حقدار نہیں ہے آر ٹی آئی امپلیمنٹیشن، آر ٹی آئی آپریشن. تو اگر ہم صحیح معنی میں آر ٹی آئی کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں، تو سب سے پہلے ہمیں ایڈوکیسی ماڈل جو ہے وہ ضرور بنانا ہوگا. اور وہ ایڈوکیسی ماڈل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ ویبینار جو ہے دس از وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک جمپنگ ایک بورڈ ہے جس سے ہم شروع کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ویو دے سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پولیٹیشین کو اگر یہ پتہ کہیں سے چل جائے کہ یہ آر ٹی آئی ان کو سرو کرتا ہے، اگر اداروں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کو سرو کرتا ہے، اگر بیوروکریسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ آر ٹی آئی ایکچولی ان کو سرو کرتا ہے، تو وہ ضرور آپ کو ایک آڈینس کم سے کم دیں گے، آپ کو سنیں گے ضرور. تو ہمیں ایڈوکیسی ماڈل جو ہے وہ پورے ملک سے الگ تلگ ہو کے ایک ایڈوکیسی ماڈل جو ہے وہ ڈیوائس کرنا ہے بلوچستان کے لیے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک ہمت کی، ہمارے کوئی سوشل سیکٹر کے پیسے گم ہو گئے تھے تو انہوں نے سرکار پہ دباؤ ڈالا، تو ہمارے ہاں فرسٹ بیچ آف لاز آیا جس کو ہم فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننسز کہتے ہیں، جو کبھی ڈیبیٹ نہیں ہوئے، کبھی وہ بس بن گئے، جس میں ہمارا 2002 کا قانون تھا، پھر اس کے بعد سندھ نے بنایا اور بلوچستان نے بنایا. یہ بنیادی طور پہ اسٹرانگ لا اس لیے چاہیے کہ شہریوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے. تو سول سوسائٹی کی جتنی آرگنائزیشن کی جتنے گروپس ہیں وہ لوکل گورنمنٹ لا میں بھی، اور یہ اس کی روایتیں موجود ہیں، انیبلنگ کلازز رکھوائیں رائٹ ٹو انفارمیشن کی. سول سوسائٹی کا الائنس بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ریفارمز کا ایجنڈا پریسائز ہونا چاہیے. پہلے نمبر پہ لوکل گورنمنٹ لا میں ریفارمز کرنے کی بات کریں، دوسرے نمبر پہ آپ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ لانے کی بات کریں، اور تیسرے نمبر پہ اس کے لیے جتنی زیادہ ڈیبیٹ وہاں پہ شروع ہو. آرٹیکل 8 ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ تمام لاز، وہی لا جو فنڈامنٹل رائٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہمارے بیان کرتا ہے، اور آرٹیکل 19 میں رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایک بنیادی حق قرار دیتا ہے. اسی آئین کا آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ وہ تمام قوانین جو کہ فنڈامنٹل رائٹس سے انکنسسٹنٹ ہوں گے یا ڈیروگیٹری ہوں گے، کانٹریری ہوں گے، اس سے کلیش کریں گے، وہ وائڈ ہوں گے، وہ لا ہی نہیں ہوگا. یہ آئین خود کہہ رہا ہے. تو اس ٹچ سٹون پہ اگر ہم یہ جو FOI 2005 بلوچستان کا دیکھیں، چونکہ وہ تو اپنے بنیادی مقاصد ہی نہیں پورے کر رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی جو CPDI کو اس پہ جانا چاہیے. سپریم کورٹ میں بڑی خوبصورت ایک بنتی ہے ہماری پٹیشن کہ آرٹیکل 8 کی بیس پہ اس کو ڈکلیئر کریں کہ یہ تو لا ہی نہیں ہے، اور خود آئین یہ کہتا ہے کہ ایسے لاز وائڈ ہوں گے. انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی اس کا ایک بنیادی تقاضا ہے اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا، اور اس کی اہمیت ایک فیڈریشن میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے.